وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ اپنے پچھلے سلسلوں میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس آیت کے تحت سبحان کے کیا معنی ہیں، اسرا کے کیا معنی اور کیا فوائد ہیں، اور اسی طرح عبد کے معنی اور عبدہ کے معنی کیا ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کو ذکر کیا تھا۔ آج کے سلسلے میں اس سے آگے چلیں گے کہ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں لے گئی، ان کو سیر کروائی، لیلن رات میں سیر کروائی۔ یہاں پہ دو چیزیں قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، لفظ استعمال کیا ہے لیل کا، اور لیل کہتے ہیں رات کے مختصر اور بعض حصے کو، کچھ حصے کو لیل کہا جاتا ہے۔ دو طرح لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیل اور لیلتن، یعنی بغیر تا کے اور دوسرا گول تا آخر میں لگا کر۔ جب اہل عرب گول تا لگا کر لیلتن استعمال کریں، جیسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، قدر والی رات، تو جب گول تا کے ساتھ لیل کا لفظ استعمال ہوگا، لیلتن اس کو پڑھیں گے، تو پھر اس سے مراد اہل عرب عام طور پر جو لیتے ہیں وہ لیتے ہیں پوری رات۔ یعنی اگر یوں ہوتا اسرا لیلتن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں لے گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے ساتوں آسمان اور تمام چیزوں کی جو سیر کر کے آئے ہیں وہ پوری رات کے اندر ہوا، اگر یہ لیلتن ہوتا۔ لیکن یہاں پہ لفظ لیلن، تو جب بغیر تا کہ اس کو استعمال کریں تو پھر اس سے مراد اہل عرب کے نزدیک اس کا معنی ہوتا ہے رات کا مختصر حصہ، بعض حصہ، چاہے وہ اس مقام پر استعمال ہو چاہے کسی اور مقام پر استعمال ہو۔ یعنی کسی اور کے لیے اگر یہ ہوتا ہے کہ اس نے رات کے مختصر حصے کے اندر سیر کرنی ہے تو اس کے لیے لیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج جو نصیب فرمائی وہ رات کے وقت میں کیوں ہوئی؟ علماء نے اس کی کثیر وجوہات بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کی بجائے رات میں کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، دن میں یہ معاملہ، یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا؟ ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ معراج کا معجزہ واقعہ ایسا ہے کہ جو عام طور پر ہوتا نہیں، یعنی ایک ایسا معجزہ ہے کہ بڑے بڑے معجزات سے بھی بڑھ کر یہ معجزہ ہے، تو اس پر ایمان لانا یہ ایک مومن کے لیے امتحان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تو بندہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ لہذا ضروری تھا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آتا کہ جب کائنات میں سکون طاری ہوتا، لوگ سو رہے ہوتے، لوگ جاگ نہیں رہے ہوتے، ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تاکہ لوگ آپ کو دیکھتے نہیں، ورنہ دن کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے جاتے تو سب کے سامنے اس طرح کا معاملہ ہوتا تو پھر ایک کھلی بات ہو جاتی۔ لہذا آپ علیہ السلام کو رات کے وقت میں معراج کروائی گئی تاکہ جو مومن ہیں وہ کامل طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے پر ایمان لے کر آئے، اس کا اعتقاد
رکھے۔ اسی طرح علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ رات کو معراج کروانے کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب کوئی محبت کرنے والا کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کا افضل وقت رات کا وقت ہوتا ہے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے جائے تو اپنے تمام کام کاج سے فارغ ہو کر وہ جب جاتا ہے تو وہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی آپس میں محبت کرنے والے، پیار کرنے والوں کی جو ملاقات کا افضل وقت ہے وہ رات کا وقت ہے۔ یہاں پہ یہ مقصود نہیں ہے کہ کسی عشق مجازی کی طرف اشارہ کرنا ہو، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، اس کی تو شرع نے اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ چاہے دن کا وقت ہو چاہے رات کا وقت ہو، جو خلاف شرع بات ہے اس کی اجازت نہیں۔ یہاں پہ جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ وقت کے جس کے اندر پیارے آپس میں ملنا چاہیں تو وہ بہتر وقت رات کا وقت ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ جس میں عام طور پر پیاروں کی ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کو ملاقات کے لیے بھی رات کے وقت ہی یاد فرمایا۔ ایک وجہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو رات میں معراج عطا فرمانے کی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کو فضائل و کمالات ملے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو رات کے وقت ہی پیش آئی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے جو دلائل پیش فرمائے وہ رات کے وقت پیش آئے کہ آپ نے رات دیکھی، جب وہ چھا گئی تو کہا کہ کیا یہ رب ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات رب نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ختم ہو گئی۔ رات ہی میں چاند دیکھا تو اس کے بارے میں کہا کہ کیا یہ رب ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ چاند ڈوب گیا۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو توحید کے دلائل بیان فرمائے وہ عمومی طور پر رات سے تعلق رکھتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو کرامات اور مقامات ذکر کیے ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ کو رات کے وقت اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا جب معاملہ پیش آیا کہ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً پہلی مرتبہ جب کلام فرمایا تو وہ بھی رات کا وقت تھا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کرامات، جو مقامات بیان کیے گئے ہیں وہ رات کے وقت عمومی طور پر پیش آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ عظیم فضیلت انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کا وقت ایسا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بندوں کی قبول فرماتا ہے۔ یعنی اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرزند عطا فرمائے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں جو آپ کو فرزند ملا، تو اس کے حوالے سے علماء نے یہی لکھا کہ آپ علیہ السلام نے رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ رات کی جو درمیانی رات کے حوالے سے، رات کے آخری حصے کے حوالے سے، کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تجلی، خاص رحمتیں آسمانوں پر ہوتی ہیں اور اس وقت جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو حضور علیہ السلام کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی ویسے تو ہر دعا ہر وقت کے اندر قبول ہے، لیکن خاص عنایتیں، رحمتیں کہ جب اس وقت بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، اپنی امت کے لیے دعا کریں گے تو لازمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی وہ دعائیں قبول و مقبول ہوں گی۔ اسی طرح علماء نے ایک وجہ یہ بیان فرمائی، فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وجہ کو بیان فرمایا کہ معراج ایک عظیم معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو معجزات میں بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اب جو انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کافروں پر اپنی حجت کو قائم کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی حجت کو قائم کر لیں اس کے باوجود لوگ ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے کہ جیسا کہ پچھلی امتوں کے اندر ہوا۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت یہ ہے کہ آپ کی برکت سے کفار پر مجموعی طور پر عذاب نہیں آتا۔ اب کفار نے طرح طرح کے مطالبے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، یہ کام کریں وہ کام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بِإِذْنِهِ تعالیٰ ہر کام کرنے سے منع کیا کہ یہ کام خلاف حکمت ہے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جو مکہ مکرمہ ہے اس میں نہریں بہنا شروع ہو جائیں، آسمان سے ان کے پاس فرشتے جو ہے وہ آئیں اور ان کے سامنے صحیفے رکھیں۔ طرح طرح کے مطالبے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بات سے منع فرمایا کہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ اب معراج کا جو معجزہ تھا وہ ایسا تھا کہ اگر یہ دن میں ہوتا اور کفار جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ دیکھتے اور پھر اس کے بعد اگر وہ انکار کر دیتے تو اب انکار کرنے کے بعد کسی طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجموعی عذاب ان کفار پر آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکت کی وجہ سے کفار سے چونکہ مجموعی عذاب دور کیا جا چکا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دن کے اندر ظاہر نہیں فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں تشریف لے جاتے، کفار اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور اس کے بعد اگر انکار کرتے تو اب اس انکار کے بعد ان کے اوپر حتمی ایسا عذاب آنا تھا کہ سارے کے سارے ختم کر دیے جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تاکہ کفار جو ہے اس طرح کا انکار کرنے کی وجہ سے مجموعی طور پر ہلاک نہ ہو۔ مومن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو سن کر لازمی طور پر اس پر ایمان لے آئے، جس سے ان کے ایمان کی پختگی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ ایک وجہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو دن اور رات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات مختلف ہیں۔ اللہ کی تجلیات جو ہوتی ہیں کبھی جلال والی ہوتی ہیں، کبھی جمال والی ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھیں کہ دن میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، تو امام دن کی جو نماز ہوتی ہے اس میں آہستہ آواز میں تلاوت کرتا ہے، اور جو رات کی نماز ہوتی ہے اس میں بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو چونکہ یہ جو دن کے وقت ہوتے تھے، ظہر اور عصر کا وقت، اس وقت میں کفار موجود ہوتے تھے اور قرآن پاک کی آواز سن کر وہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، تو اس لیے آہستہ آواز میں قرات کا حکم ہوا۔ اور مغرب، عشاء اور فجر کے اندر بلند آواز سے اس لیے قرات ہوتی کہ یا تو یہ اپنے کھانے میں مصروف ہوتے یا پھر سوئے ہوئے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن پاک سے استہزاء نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایک وجہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن پاک میں ایک جلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال موجود ہے اس کے اندر، اور دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات کا ظہور ہوتا ہے وہ جلال کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا معاملہ ہوتا ہے، تو اب قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھیں گے تو یہ دونوں جلال ملیں گے، اس لیے آہستہ آواز میں تلاوت کا حکم دیا گیا کہ آہستہ تلاوت کی جائے۔ اسی لیے رات میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ بلند آواز سے کی جاتی ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو جلال اور جمال آپس میں ملیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ ایک صوفیہ نے وجہ بیان کی۔ اب اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلا رہا ہے، اپنے پاس بلا رہا ہے، اپنی بارگاہ میں شرف معراج عطا فرما رہا ہے، تو وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کی، اس کے لطف کی، اس کی عنایتوں کی خاص تجلیات ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا کہ جس سے ظاہر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عنایتوں پر عنایتیں فرما رہا ہے۔ دن میں بھی بلاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عنایتیں ہی تھیں، غضب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لیکن رات میں بلا کر مزید اہتمام کہ یہاں رات میں بلایا ہے، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مزید عنایتیں کی جائیں گی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمومی طور پر معجزات، بڑے بڑے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، وہ عام طور پر رات کے وقت عطا ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کا عظیم معجزہ جو شق قمر کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے مطالبے پر آسمان میں چاند کو 2 ٹکڑے کیا، تو یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ظاہر سی بات ہے کہ جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو وہ رات کا وقت تھا کہ چاند ہوتا ہی رات کے وقت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ
رات کے وقت ہوا۔ تو عمومی طور پر جو بڑے بڑے معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش آئے ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ رات کے وقت پیش آئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر عطا فرمایا، معراج کا جو معجزہ عطا فرمایا، وہ بھی رات میں عطا فرمایا تاکہ دونوں کے درمیان مناسبت پیدا ہو جائے۔ ایک بات یہاں پر علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ شب معراج یہ افضل ہے، معراج کی رات افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ کہ شب قدر جس کی فضیلت قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ شب قدر افضل ہے یا معراج افضل ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخصوص جس رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، یعنی جس سال میں جس رات کو حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ رات ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، وہ رات شب قدر سے افضل ہے۔ باقی دیگر جو معراج کی راتیں آتی ہیں، ہر سال شب معراج آتی ہے، اس حوالے سے نہیں، بلکہ جس رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، خاص اس رات کے حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اس حوالے سے بھی علماء کے کئی اقوال موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ مزید آگے اس آیت کے اگلے حصے مسجد حرام اور مسجد اقصی، ان کے فضائل اور وہاں جانے کی کیا حکمتیں تھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر